بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ پہلے فائر کا دھماکہ سنتے ہی جست لگا کر نادیہ کی داہنی کلائی اپنی گرفت میں لے کر اتنی سختی سے مروڑی کہ ریوالور اس کی ہتھیلی میں جھولنے لگا۔ غزالہ نے لپک کر ریوالور اس کی کمزور گرفت سے نکال لیا۔ جہانگیر نے اسے غیر مسلح کرنے کے بعد زور سے پیچھے دھکا دیا اور وہ لڑکھڑا کر پشت کے بل قالین پر جا گری۔ جہانگیر مڑ کر مجھ پر برسنے لگا، تم جہاں کہیں بھی قدم رکھتے ہو تمہاری کوئی نہ کوئی رقیبانہ شناسائی نکل آتی ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ اس الو کی پٹھی کا کیا کیا جائے؟ اگر یہ میرے ریوالور سے تمہیں زخمی بھی کر دیتی تو میں تو زندگی بھر تمہارے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اس نے غزالہ کے ہاتھ سے ریوالور لے کر سیفٹی کیچ چڑھا دیا۔ اس اسنا میں فائر کی گونج سن کر ریشم خان بھی اپنی رائفل تانے اندر گھس آیا تھا۔ قالین پر بے طرح گرنے سے نادیہ کے جسم پر چوٹ آئی تھی یا وہ بے بسی کے احساس سے مغلوب ہو گئی تھی کہ اس نے وہیں پڑے اونچی آواز سے رونا شروع کر دیا۔ جہانگیر غصیلی نظروں سے اسے گھورنے لگا۔ میں نے محبت سے اس کی کمر کے گرد ہاتھ ڈال کر کہا کہ فی الحال اس پر لعنت بھیجو، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، اس کا ریوالور تم چھین چکے ہو، یہ رو کر اپنا بقیہ میگزین بھی برباد کر لے گی۔ روتی ہوئی عورت کی چتون بالکل بے اثر ہو کر رہ جاتی ہے۔ عورتوں کے سامنے تو لوفروں والی زبان استعمال نہ کیا کرو۔ وہ تاؤ کھا کر بولا، ویرا عاقل و بالغ اور آزاد خیال عورت ہے، دوسری عورت نہیں بلکہ میری اکلوتی بیوی ہے۔ ان دونوں کے سامنے میں ہر زبان استعمال کر سکتا ہوں۔ میں نے ایک آنکھ دبا کر کہا اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرانے پر مجبور ہو گیا۔ ریشم خان کو باہر جانے کی ہدایت دے کر ہم میز پر ناشتے میں مصروف ہو گئے۔ اس ریسٹ ہاؤس میں کتنی خواب گاہیں ہیں؟ ویرا نے جہانگیر سے پوچھا۔ 3، اس نے بے اعتنائی سے جواب دیا۔ اب تم نیچے سے اوپر ہی آ جاؤ تاکہ مجھے تمہارے لیے باتھ روم کی صفائی کا خیال نہ رکھنا پڑے۔ میں چند روز تک اپنے دفتر میں گزارا کر لوں گا۔ اگر یہاں 3 کمرے میسر تھے تو تم نے ہم سب کو دفتر میں رہنے پر کیوں مجبور کیا؟ میں نے پوچھا۔ ہم اس کے آرام میں خلل ڈالے بغیر 2 کمروں میں آرام سے رہ سکتے تھے۔ مجھے کیا خبر تھی کہ نادیہ کے کیا کرتوت رہے ہیں؟ میرے سامنے تو یہ عزت دار بنی رہتی تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ ایک دم اتنے اجنبیوں کو دیکھ کر بھڑک جائے گی۔ اب یہ جائے جہنم میں ایسی گشتیوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ بالکل، میں نے اس سے بھرپور اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ یہ جائے گی تو تمہیں کوئی اور مل جائے گی۔ خدا بھی شکر خورے کو شکر فراہم کرتا ہے، تمہیں کیا کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ جب نادیہ کو مسلسل رونے کے باوجود ہم میں سے کسی کی توجہ نہ مل سکی تو رفتہ اس نے رونا موقوف کر دیا، پھر قالین سے اٹھ کر وہیں اکڑوں بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا سر کسی علم رسیدہ بیوہ کی طرح اپنے گھٹنوں پر ٹکایا ہوا تھا۔ نادیہ ہمارے سامنے کچن میں گئی تھی، پھر یہ اندر سے ریوالور کیسے لے آئی؟ غزالہ کو اچانک ایک باریک نقطہ سوجھ گیا۔ کچن میں دوسری طرف بھی دروازہ ہے جو بغلی راہداریوں کے ذریعے خواب گاہوں تک جاتا ہے، یہ اسی طرف سے نکل گئی ہوگی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ نرم و نازک سی عورت گولی چلا لیتی ہوگی۔ اصول کے طور پر ہمیشہ یہ بات یاد رکھو، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اور جہانگیر ہمتاً گوش ہو گیا۔ میں نے بلا توقف اپنی بات جاری رکھی کہ جو عورت انڈا دینے پر قادر ہو وہ گولی سے توپ تک ہر چیز چلا سکتی ہے۔ جہانگیر نے برا سا منہ بنا کر کوئی ترش جواب دینے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ نادیہ نے اٹھ کر چلانا شروع کر دیا، تم سب حرام زادے، خود غرض اور ایک تھیلی کے چٹے بٹے ہو، میں تمہیں ہتھ کڑیاں نہ لگوا دوں تو میرا نام بدل دینا۔ بچی، تیرا نام تو پہلے ہی بدلا ہوا ہے، ہم کیا بدلیں گے؟ سلطان شاہ نے آنکھ لگائی۔ نادیہ اور مسز خان کے بعد تو اب تیرا نام ترخان ہی رکھا جا سکتا ہے، آرام سے بیٹھ کر اپنا سر کھجاتی رہ۔ وہ تل ملا کر پیر پٹکتی ہوئی کچن کی طرف چلی گئی۔ اس بار بھی کسی نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے استفہام طلب نگاہوں سے جہانگیر کی طرف دیکھا تو اس نے خاموشی سے ہاتھ ہلا کر مجھے مطمئن کر دیا کہ وہ اندر کے کمروں میں ریوالور کے بعد کوئی ہتھیار موجود نہیں رہا تھا۔ ہم ناشتہ ختم کرنے کے مراحل میں تھے کہ کچن میں سے کرکھراتی ہوئی ایک وحشت ناک سی چیخ ابھری۔ سب ہی نے بیک وقت کچن کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہاں ماربل کے فرش پر نادیہ بری طرح تڑپ رہی تھی۔ اس کی کٹی ہوئی گردن سے زندہ خون کی دھاریں ابل کر فرش پر پھیل رہی تھی۔ قریب ہی گوشت کے پارچے بنانے والی تیز دار چھری پڑی ہوئی تھی۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ مایوسی کے عالم میں نادیہ نے اپنی گردن کاٹ لی تھی۔ اس کی گردن سے ابلنے والے خون
خون کی مقدار سے اندازہ ہو رہا تھا کہ زخم بہت گہرا اور کاری تھا. اسے طبی امداد کے لیے اسپتال لے جانے کی کوشش کی جاتی تب بھی وہ زیادہ مقدار میں خون ضائع ہونے کے سبب زندہ نہ رہتی. ہم پانچوں اس کے گرد کھڑے بے بسی سے تماشا دیکھتے رہے اور چند ہی منٹ میں اس کا جسم ساکت ہو گیا. یہ ایک نئی مصیبت گلے پڑ گئی. جہانگیر کمزور آواز میں کراہا, اب اس کی لاش کا کیا ہوگا؟ میں نے بڑھ کر نادیہ کی نبض دیکھی. ہاتھ گرم تھا لیکن نبض خاموش تھی. بائیں پہلو کو جگہ جگہ سے دبا کر دیکھا لیکن دل کی دھڑکنیں مفقود تھیں. آنکھوں کی پتلیاں اوپر چڑھ چکی تھیں اور ادھ کھلے پپوٹوں میں سے موت کی بھیانک سفیدی جھانک رہی تھی. وہ اتنی تیزی سے اپنے المناک انجام کو پہنچی تھی کہ ہم اسے طبی امداد کے لیے لے جانے کی کوشش کرتے تب بھی وہ فیکٹری سے گاڑی روانہ ہونے سے پہلے ہی ختم ہو چکی ہوتی. ریشم خان کو لاش کے گرد پھیلے اور جمتے ہوئے خون کو بہانے کی ہدایت کر کے ہم سب ڈرائنگ روم میں آ بیٹھے. جہانگیر کو اس مرحلے پر پولیس کی فکر لاحق ہو گئی. اپنے مشتبہ ماضی کی بنا پر وہ ہر حالت میں اس محکمے سے دور رہنے بلکہ بچنے کی کوشش کرتا تھا. میں خود بھی پولیس سے دور رہنا پسند کرتا تھا. نادیہ کی یہ دردناک خودکشی کسی نہ کسی حد تک سب ہی کو متاثر کیا تھا. اس قصے کے بارے میں بہت سی باتیں جہانگیر کے علم میں بھی نہیں تھی لیکن وہ میرے معاملات بھی میں کبھی کبھی غیر ضروری تجسس کا مظاہرہ نہیں کرتا تھا. میں کچھ بھی بتا دیتا وہ اسی پر قناعت کر لیتا تھا. باقیہ باتوں کو سرے سے بلا دیتا تھا لیکن ویرا کا مزاج بالکل ہی مختلف تھا. وہ ہر بات میں بال کی کھال نکالنے پر تلی رہتی تھی. سینڈو اور کی کلب کے نام اس کے لیے نئے نہیں تھے. اس نے ان کے بارے میں بہت سے چبھتے ہوئے سوالات کیے مگر میں اسے یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گیا کہ میں نے کبھی بھی مافیا کے لیے کام نہیں کیا تھا بلکہ ان کی بے کنی کے لیے محدود پیمانے پر ان کی صفوں میں شمولیت اختیار کی تھی اور اپنے قدم جمانے کے بعد مافیا کے اہم ستونوں کو یکے بعد دیگرے گراتا چلا گیا. سینڈو کے قتل اور کی کلب کی مکمل بربادی کے بعد آخر کار مافیا کا مقامی سربراہ سیٹ حبیب جیوانی بھی میری ہی مہم کا نشانہ بن گیا تھا. جہانگیر کو رہ رہ کر یہ خوف مارے ڈال رہا تھا کہ اس ریسٹ ہاؤس میں ایک فائر کے علاوہ نسوانی چیخ بھی گونجی تھی اور پھر کچن میں ایک عورت کی گردن بریدہ تازہ لاش بھی پڑی ہوئی تھی. میں نے اسے اطمینان دلایا کہ بڑی بڑی فیکٹریوں کے شور میں اکلوتے فائر کی آواز سنی جانے کا امکان بہت کم تھا. کوئی وہ آواز سن بھی لیتا تو اس کے لیے یہ تعین کرنا دشوار ہو جاتا کہ فائر کہاں ہوا تھا. جہاں تک نادیہ کی آخری چیخ کا تعلق تھا تو وہ دہشت ناک ہونے کے باوجود اتنی بلند نہیں تھی کہ اسے باہر تک سنا جاتا. نادیہ کی لاش کو ہم اپنے طور پر بھی ٹھکانے لگا سکتے تھے لیکن مجھے خودکشی کے بعد اس کی لاش کی بے حرمتی گوارا نہیں تھی. وہ بے کراں اور بازاری اعتبار کی عادی ضرور تھی لیکن ہم میں سے کوئی بھی ان حالات سے باخبر نہیں تھا جن سے مجبور ہو کر وہ گناہوں کی اس دلدل میں جا پھنسی تھی. ایس ٹی ایف والے نادیہ کی لاش کو خاموشی سے غائب کر کے آبرومندانہ طریقے سے اس کی تجہیز و تکفین کر سکتے تھے. میں نے اول خان کو فون کرنے کا ارادہ کیا تو ویرا نے جہانگیر کے دفتر سے اسپیکر فون اور اوپر منگوانے کے مطالبہ پیش کر دیا تاکہ ہر شخص براہ راست دو طرفہ بات چیت سن سکے. فیکٹری کے دونوں فون نمبروں کی براہ راست لائنیں اوپر بھی موجود تھیں لیکن وہاں اسپیکر فون موجود نہیں تھے. اس وقت تک ریشم خان کچن کی صفائی اور نادیہ کی لاش کو ایک صاف چادر میں لپیٹنے کے عمل سے فارغ ہو چکا تھا اور مشینی انداز میں ریسٹ ہاؤس سے باہر موجود تھا. اس نے نادیہ کی لاش یا اس واردات کے بارے میں کسی سے کوئی بات پوچھنے کی کوشش نہیں کی تھی. جہانگیر نے اسے نیچے سے اسپیکر فون نکال لانے کے لیے بھیج دیا. ٹیلی فون لائن سے اسپیکر فون منسلک کرنے کے بعد میں نے اول خان کے گھر کا نمبر ملایا. اس نے خود ہی میری فون کال وصول کی. تھوڑی دیر بعد میں خود تم سے رابطہ کرنے والا تھا. حالات دلچسپ رخ اختیار کرتے جا رہے ہیں. جم کلارک کی بیان کی گئی پچھلی کہانی میں اب تبدیلی کی جا چکی ہے. اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم یہاں نادیہ نامی ایک عورت کی لاش کے ساتھ موجود ہیں. اسے فوری طور پر ٹھکانے لگانا ہوگا. میں نے کہا عورت کی لاش؟ اول خان کی تحیر زدہ آواز ابری. وہاں لاش کہاں سے آ گئی؟ ڈینی کے قدموں کی برکت. مجھ سے پہلے جہانگیر برائی ہوئی آواز میں بول پڑا. یہ جہاں بھی جاتا ہے فساد اور کشت و خون شروع ہو جاتا ہے. میری سیکرٹری نے اپنا گلا کاٹ کر خودکشی کر لی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ ڈینی کو پہچان کر ڈر گئی ہو. میں نے تم لوگوں کی حفاظت کے لیے اپنے 2 گارڈ فیکٹری کی طرف روانہ کیے ہیں. وہ باری باری 24 گھنٹے پہرے پر مامور رہیں گے. وہ جیسے ہی پہنچے انہیں لاش کے بارے میں بتا دینا. وہ 1-2 گھنٹے میں لاش کو ٹھکانے لگا کر واپس آ جائیں گے اور براہ راست ڈینی کو جواب دہ ہوں گے. بظاہر ہمیں فیکٹری میں کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن تم نے اچھا کیا کہ 2 محافظ روانہ کر دیے
دیے، اب ہم زیادہ بے فکری سے اپنا وقت گزار سکیں گے۔ میں نے تشکر سے لبریز لہجے میں جواب دیا۔ ان لوگوں نے تھانے کی سطح پر صرف اتنی بات بتائی تھی کہ جم کلارک کسی سے ملنے ہوٹل گیا تھا اور واپس نہیں آیا، لیکن ہوم اپارٹمنٹ سے سفارتی سطح پر کی جانے والی شکایت میں تمہیں اپنے پورے نام یعنی تنویر علی عرف ڈینی سے ملزم نامزد کیا گیا ہے۔ ویرا کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ انہوں نے ایک علیحدہ شکایت میں تم پر الزام لگایا ہے کہ تم نے ویرا لائٹ نامی ایک امریکن لڑکی کو حبس بے جا میں رکھا ہوا ہے۔ تم ایک بدنام عالمی دہشت گرد ہو اور متعدد ممالک میں ان کے مفادات کو نقصان پہنچاتے رہے ہو۔ پاکستان میں کوئی خفیہ سرکاری یا نیم سرکاری تنظیم تمہاری پشت پناہی کر رہی ہے، اسی کی حوصلہ افزائی پر تم نے جم کلارک کو دھوکے سے اغوا کر کے ہلاک کیا ہے۔ خوب، میں نے اس تفصیل سے محظوظ ہوتے ہوئے جواب دیا۔ انہوں نے یہ بتانے کی ہمت نہیں کی ہوگی کہ میں جم کلارک کو اغوا کر کے کہاں لے گیا تھا اور انہوں نے اسے بازیاب کرانے کے لیے کیا جتن کیے تھے۔ واضح طور پر اسٹیشن 4 والی عمارت کا پتہ لکھنے کے بعد انہوں نے سامنے والی گلی میں پائی جانے والی 3 لاشوں سے اپنی لا تعلقی ظاہر کی ہے۔ ان کی ٹیم کے ساتھ اس عمارت پر ریڈ بھی کی جا چکی ہے۔ گرد و غبار میں اٹے ہوئے فرنیچر اور عمارت کی ویرانی نے انہیں حیران کر دیا۔ آخر وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ شاید ڈینی جم کلارک کو لے کر پچھلی سمت سے فرار ہو گیا ہوگا۔ CIA والے دونوں چشم دید گواہ بھی بغلیں جھانکتے رہ گئے۔ ان میں سے ایک کی پنڈلی زخمی تھی۔ ویرا نے ایک ہلکا سا کہکہا لگا کر پوچھا، کیا سرائی کرنے والے نے یہ نہیں بتایا کہ جم کلارک جیسے گرانڈیل کو اٹھا لے جانے کے لیے ڈینی کرین کہاں سے لایا ہوگا اور اس کی گاڑی کہاں غائب ہو گئی؟ خفیہ سرکاری یا نیم سرکاری تنظیم کا ذکر کر کے انہوں نے اپنے شبہات واضح کر دیے ہیں کہ وہ کھل کر STF کا نام نہیں لے سکے، لیکن انہوں نے مختلف معاہداتی اور جمہوری حوالوں سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ ڈینی کے ساتھ ویرا لائٹ کو بھی ان کے حوالے کیا جائے۔ وہ ویرا کی تصاویر نہیں فراہم کر سکے، لیکن ڈینی کی ایک دھندلی تصویر حکام کو دی گئی ہے، جو ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کی اشک شوئی کے لیے 2-4 دن محکمہ داخلہ کوئی اشتہار بھی جاری کر دے گا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ اسپیکر فون پر بات کر رہے ہو، اس لیے میں سب ہی کو بتا رہا ہوں کہ حالات سدھرنے تک اپنی نقل و حرکت محدود رکھو۔ شاید تم نے ان ہی خطرات کے پیش نظر اپنے آدمی ادھر روانہ کیے ہیں؟ ویرا نے پوچھا۔ نہیں، وہ لوگ اپنے طور پر بہت تیزی سے کام کر رہے ہیں۔ شرف آباد والے فلیٹ پر بختر بند ایمبولینس کے عملے کی ناکام کارروائی کے بعد انہوں نے دوسری سمت میں سرگرمیاں شروع کر دی ہیں۔ اس بلڈنگ کے مالک سے رابطہ کر کے انہوں نے سراغ لگا لیا ہے کہ وہ فلیٹ جہانگیر کے نام پر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آج ہی جہانگیر کے گھر کا رخ کریں۔ میں نے وہاں بھی اپنا ایک آدمی لگا دیا ہے جو وہاں چوکیدار کی جگہ لے لے گا۔ ایسے حربے انہیں عارضی طور پر مایوس تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ منظم انداز میں کام کر رہے ہیں۔ کسی نہ کسی وقت جہانگیر کی فیکٹری کا سراغ بھی لگا لیں گے۔ میں نے ایسی کسی صورتحال کا سدباب کرنے کے لیے اپنے 2 آدمی ادھر بھیجے ہیں۔ انہوں نے فیکٹری تک رسائی حاصل کر لی تو 2 آدمی ان کو نہیں روک سکیں گے۔ اول خان کی سنائی ہوئی آخری خبر نے مجھے تشویش میں مبتلا کر دیا۔ بختر بند ایمبولینس میں چھپے ہوئے مسلح حملہ آوروں کا کون مقابلہ کر سکے گا؟ وہ ہر رکاوٹ کو روند کر اندر گھس آئیں گے۔ مجھے یقین ہے وہ بڑے پیمانے پر آج خود کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ ادھر کی سونگن لینے کے بعد محکمہ داخلہ پر فوری اقدام کے لیے زور ڈالیں گے۔ سفارتی کوششوں میں ایسی گنڈا گردی نہیں کی جا سکتی، ان سے کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ ویرا نے بلا تردد کہا۔ جم کلارک شی کا نیا سربراہ تھا، اسے انہوں نے سفارتکار بنا دیا۔ ڈینی کی لڑائی ہیروین اور شی کے خلاف تھی۔ اس نے شی کے مفادات پر ضرب لگائی اور وہ شی کی جگہ اپنے قومی مفادات کا ذکر کر کے ڈینی کو عالمی دہشت گرد قرار دے رہے ہیں۔ سفارتی کوششوں اور گنڈا گردی کا فرق تمہیں ملحوظ رکھنا پڑے گا۔ وہ جب چاہیں گے اپنی گنڈا گردی کو بہترین سفارتی مہم جوئی قرار دے کر تمہیں خاموش ہو جانے پر مجبور کر دیں گے۔ ان سے نمٹنے کے لیے تم اصولوں سے چمٹے رہے تو تمہارا کریا کرم ہو جائے گا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ اول خان کی تھکی ہوئی آواز ابری۔ کم ظرف دشمن سے پالا پڑ جائے تو کہیں بھی حد فاضل قائم نہیں کی جا سکتی۔ میں نے تم لوگوں کو پورے حالات سے آگاہ کر کے اپنا فرض پورا کر دیا ہے۔ میں اپنی سی کوششیں کرتا رہوں گا، تم اپنی جگہ چکنا رہو۔ ان نازک حالات میں ہمیں چاروں فونٹ چوکس رہنا ہوگا۔ جہانگیر کے گھر پر چوکیدار کی جگہ سنبھالنے والے آدمی کا کوڈ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کیوں، کیا تمہارا اس سے ملنے کا کوئی پروگرام ہے؟ اول خان کی آواز سے تحیر عیاں تھا۔ فی الحال یوں ہی پوچھ رہا تھا، بعد میں ملاقات کا پروگرام بن جائے تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہمارا یہ آپریشن بلڈ ہاؤنڈ کے نام سے چل رہا ہے۔ میرا کوڈ
کوڈ BH1 ہے, جہانگیر کے گھر جانے والا BH9 ہے. ویسے اس کا اصل نام نسیم الحسن ہے, وہ شاید تمہیں نہیں پہچانتا ہوگا. اسے پیغام دے دو کہ کوئی مشتبہ آدمی اس سے کوئی باز پرس کرے تو تمہارے ساتھ ہی مجھے بھی یہاں کے فون پر مطلع کر دے, تاکہ ہم ہر وقت پوری طرح باخبر رہیں. میں نے فرمائش کی. ٹھیک ہے, اس نے چند ثانیوں کی خاموشی کے بعد متذبذب لہجے میں کہا. اس بار سارا جال تمہارے لیے بچھایا گیا ہے, اس لیے میں تمہیں اس آپریشن سے بالکل باہر رکھنا چاہتا تھا. اب تم ان لوگوں میں سے کسی سے رابطہ کرنا ہی چاہتے ہو تو تمہیں بھی پاس ورڈ استعمال کرنا ہوگا. فورس کے اندرونی معاملات کی وجہ سے میں اس بار بہت زیادہ محتاط ہوں. میں نے اپنے اعتماد کے قریبی ساتھیوں کو ٹیم میں شامل کیا ہے. احتیاط کے طور پر تم مجھے پاس ورڈ دے ہی دو, میں نے اصرار کیا. BH15 ایک گہرے سانس کے ساتھ اس کی پرتشویش آواز سنائی دی. اور یہاں آنے والوں کے کیا پاس ورڈز ہیں؟ میں نے فوری خیال کے تحت پوچھا. ابھی جہانگیر کی فیکٹری اس آپریشن کے دائرے سے خارج ہے. ان دونوں کو کوئی نمبر نہیں دیا گیا. اس کا مطلب ہے تمہارے پاس نفری کی کمی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ویرا نے اچانک کہا. البرٹو ویلیسا کے رکھے ہوئے مشتبہ آدمیوں کا کیا رہا؟ کیا وہ اب بھی تمہارے لیے کام کر رہے ہیں؟ وہ اول خان کی دکھتی رگ تھی. فون پر اس کے گہرے سانس کی آواز گونجی. پھر اس نے بجھی ہوئی آواز میں کہا. وہ صرف 3 تھے. عارف سلطان شاہ کے اغوا کے چکر میں مارا گیا, مفرور سروس پکڑ لیا گیا. اس کی نشاندہی پر ایک اور کالی بھیڑ ہاتھ لگی ہے. باقی 2 مشتبہ آدمی کلیئر ہو چکے ہیں, لیکن احتیاطاً انہیں بھی حیدرآباد تبدیل کر دیا گیا ہے. وہاں وہ مزید 1 ہفتے تک خفیہ نگرانی میں رہیں گے. اب موتی لال کو میری فورس میں کوئی غدار نہیں مل سکے گا. کیوں نہ سلطان شاہ کے چھینے ہوئے ٹرانسمیٹر پر موتی لال سے چھیڑ چھاڑ کی جائے. بیرا کی ذہنی رو بہکنے لگی. ایک وقت میں سارے محاذ مت کھولو. اول خان کا لہجہ تادیبی ہو گیا. شاید تمہیں اندازہ نہیں کہ جم کلارک کے قتل کے بعد یہ قصہ کس ڈگر پر چل پڑا ہے. فی الحال ہمارے لیے یہی قضیہ کافی ہے. تم ٹھیک کہہ رہے ہو, میں نے اس سے اتفاق کرتے ہوئے کہا. تم بیرا کی طرف سے بے فکر رہو. یہ زیادہ مصر ہوئی تو روزی بن کر اسے فون کر لے گی. موتی لال بیچارہ اس کے دوسرے فون کا انتظار کر رہا ہوگا. ہاں, میں تمہیں یہ بتانا بھول ہی گیا کہ جم کلارک کے بل جونز اور پال ایتھرٹن کے قتل کے واقعات بھی اٹھائے ہیں. گفتگو کو اختتام تک لے جاتے ہوئے اول خان کو اچانک اہم بات یاد آ گئی. ان دونوں کے قتل کی ذمہ داری بھی تم پر گئی ہے. وہ اصل میں کون تھے یہ صرف ہم کو معلوم ہے. سرکاری ریکارڈ کے مطابق وہ اسلحے کے امریکی ماہرین تھے جو کہوٹا کے نواح سے پکڑے جانے والے بارودی بندروں پر تفتیش پر ہماری حکومت کی مدد کرنے کے لیے آئے تھے. لیکن ان کا معاملہ تو صاف ہو جانا چاہیے تھا. میں نے چونک کر کہا. ان کے لیے پیشہ ورانہ اوزاروں کے بہانے تباہ کن بموں کے جو کریٹ آ رہے تھے وہ انہیں بے نقاب کرنے کے لیے بہت کافی تھے. تم ٹھیک کہہ رہے ہو, لیکن بہت سے واقعات ہماری دی ہوئی ترتیب کے مطابق رونما نہیں ہوتے. ان دونوں کے قتل کے بعد پھیل جانے کی وجہ سے ایمسٹرڈیم ایئرپورٹ پر بموں کو بیکار اوزاروں سے بدل دیا گیا تھا, جن میں پلاس سے پیچ کس تک شامل تھے. ان کریٹوں کو پکڑنے کے باوجود یہاں والے کچھ نہیں کر سکتے. اس قصے کے فوراً بعد ہی تم لوگ سردار پائندہ گل کے چکروں میں الجھ گئے اور میں تمہیں اس ناکامی کے بارے میں نہیں بتا سکا. وہ لوگ پاکستان میں میری مسلسل موجودگی سے واقف ہیں, اس لیے یہ ساری الزام تراشیاں ہو رہی ہیں. میرا خیال ہے اب مجھے پاکستان سے نکل کر چند بھرپور کارروائیاں کرنی ہوں گی. موجودہ حالات میں تمہیں پاکستان سے نکلنے کا مشورہ نہیں دوں گا. اسی وقت ریشم خان نے ڈرائنگ روم میں داخل ہو کر مہمانوں کی آمد کی اطلاع دی. میں نے فوراً ہی فون پر اول خان سے خبر سنا دی. اس کا خیال تھا کہ وہ دونوں اسی کے آدمی ہوں گے. اول خان کے ایما پر ان دونوں کو اوپر ہی بلوا لیا گیا. وہ دونوں میرے شناسا چہرے تھے. میرے اشارے پر وہ اسپیکر فون کے قریب آ گئے اور اول خان نے ان کو نادیہ کی لاش کے بارے میں سمجھانا شروع کر دیا. میں نے سگریٹ سلگا کر گرد و پیش کا جائزہ لیا تو غزالہ غائب تھی. مجھے متجسس پا کر سلطان شاہ نے بتایا کہ وہ خوابگاہ کا جائزہ لینے گئی تھی. میں سکون سے صوفے کی پشتگاہ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا. اول خان نے اپنے آدمیوں کو ہدایت دینے کے بعد فون منقطع کر دیا. سر, ہم باڈی لے جا رہے ہیں. اپنا تعارف کرانے کے بعد ان میں سے ایک نے کہا, اپنے ساتھ لائی ہوئی اسلحے اور میگزین کی پیٹی ہم یہیں چھوڑ دیں گے. 1 گھنٹے کے اندر اندر ہم واپس آ جائیں گے. تمہارے پاس کون سی گاڑی ہے؟ میں نے پرخیال لہجے میں پوچھا. متسوبشی گالانٹ, اسی نے ادب سے جواب دیا. لاش اس کی ڈگی میں سما جائے گی. ٹھیک ہے, پھر میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا. میرا جواب. وہ دونوں کچن کی طرف بڑھ گئے اور ویرا میرے پیچھے پڑ گئی.
وہ اچانک روانگی کا سبب جاننے پر مصر تھی۔ میں نے ہوا خوری کا بہانہ کر کے اسے ٹالنے کی کوشش کی تو جہانگیر اس کی مدد کے لیے آگے بڑھا۔ مجھے اندازہ ہو بیٹھا فیکٹری کے احاطے میں وسیع میدان پڑا ہوا ہے، تم اونٹ کی طرح منہ اٹھا کر گھنٹوں اس میدان میں دوڑتے رہو تو کوئی تم کو نہیں روکے گا۔ تمہیں مخدوش حالات میں شہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں ان لوگوں کے ساتھ جاؤں گا اور انہی کے ساتھ واپس آ جاؤں گا۔ میں اپنی ضد پر اڑا رہا، تکرار جاری رہی۔ غزالہ بھی واپس آ کر ویرا کی ہم نوا بن گئی۔ میں نے ہٹ درمی کا رویہ اپنا لیا۔ مشکل یہ تھی کہ میں اپنے پروگرام کی بات ان کے سامنے رکھ دیتا تو وہ کسی بھی قیمت پر مجھے تنہا نہ جانے دیتے، جبکہ بھیڑ بھاڑ کی صورت میں کام خراب ہونے کا زیادہ اندیشہ موجود تھا۔ مجھے کسی بھی طرح پسپائی پر آمادہ نہ پا کر اس نے شرط عائد کر دی کہ میں سب کو نہ صحیح کم از کم ویرا کو اپنے ساتھ لے جاؤں تاکہ وہ مجھے کسی احمقانہ مہم جوئی سے باز رکھ سکے۔ میرے لیے وہ تجویز بڑی حد تک قابل قبول تھی، لیکن میں اس تجویز پر پکا کرنے کے لیے میں خاصی دیر تک اس تجویز کی مخالفت کرتا رہا۔ اس دوران میں ایس ٹی ایف کا ایک آدمی نادیہ کی چادر میں لپٹی ہوئی لاش کو اپنے شانے پر لاد کر باہر نکل گیا، دوسرا مجھے نیچے اترنے کا اشارہ کرتا ہوا اس کے پیچھے چلا گیا۔ لاش کی روانگی کا منظر دیکھ کر ریشم خان مکمل صفائی کے ارادے سے کچن کی طرف بڑھا، لیکن جہانگیر نے ایس ٹی ایف والوں کی مدد کے لیے نیچے بھیج دیا۔ میں روانگی کے ارادے سے اٹھا تو سب مضطربانہ انداز میں میرے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے اپنے انداز میں مجھے سمجھانے کی کوششیں کرنے لگے۔ غزالہ بیچاری تھک ہار کر خوشامدوں پر اتر آئی تھی۔ اس وقت مجھے ہر قیمت پر جانا ہے۔ آخر کار میں نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ تم اسی قدر مصر ہو تو میں ویرا کو چوکیدار کے طور پر اپنے ساتھ لیے جاتا ہوں، لیکن اس نے کوئی حماقت کی تو اس ذمہ داری مجھ پر نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ ویرا کا چہرہ کھل اٹھا، لیکن غزالہ کی آنکھوں میں شبہات چھلکنے لگے۔ ہم لوگوں کا سادو سامان جہانگیر کے دفتر میں تھا۔ بھیم گن لینے کے لیے دفتر میں جانے سے پہلے میں نے اول خان کے آدمیوں سے ہتھیاروں کی پوزیشن دریافت کی تو انہوں نے ایک لمبی فہرست گنوا دی۔ میں نے انہیں صندوق میں سے اشاریہ 3.8 کے 2 پستول اور 4 بھرے ہوئے فاضل میگزین نکالنے کی ہدایت کی تو غزالہ ایک بار پھر مجھ سے الجھ پڑی۔ سچ سچ بتاؤ کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ سیر یا ہوا خوری کے لیے اتنی گولیوں کی کیا ضرورت ہے؟ تم ضرور مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو۔ احتیاط کر لینے میں کوئی حرج نہیں، میں نے اسے سمجھایا۔ اتفاقاً کوئی بری صورتحال سامنے آ گئی تو اور بات ہے، ورنہ یہ میگزین اسی طرح واپس آ جائیں گے۔ ویرا کو میرے سر پر مسلط کرنے کے بعد تمہیں ایسی باتیں زیب نہیں دیتی۔ میرا وار کارگر رہا اور گلو خلاصی ہو گئی۔ میں نے جہانگیر کے دفتر میں اپنا سامان ٹٹول کر بھیم گن تلاش کی اور اسے جیب میں اڑس کر باہر آ گیا۔ اس وقت تک نادیہ کی لاش کار کی کشادہ ڈگی میں بند کی جا چکی تھی۔ ایس ٹی ایف والوں کی اگلی نشستیں دے کر میں ویرا کے ساتھ عقبی نشست پر بیٹھ گیا اور پھاٹک کھلتے ہی گاڑی روانہ ہو گئی۔ اب بتاؤ کہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کچھ دیر کے بوجھل سکوت کے بعد ویرا نے پوچھا۔ میں بے اختیار ہنس پڑا۔ مجھے معلوم تھا کہ تمہاری کھوپڑی کسی تخریبی راستے پر چل رہی ہوگی۔ تم خود ہی بتاؤ کہ موجودہ حالات میں کیا سوچ سکتا تھا۔ اس وقت شام ہو چلی تھی، لیکن فضا میں کافی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ویرا چند ثانیوں تک غور سے میری آنکھوں میں دیکھتی رہی، پھر دھیمے لہجے میں بولی، کونسل خانے پر حملہ یا پھر جہانگیر کے گھر پر گھات؟ میری ہنسی تیز ہو گئی۔ تمہیں ڈیل دے کر میں نے اتنا سر چڑھا لیا ہے کہ اب تم آسانی کے ساتھ میرے ذہن میں بھی جھانک لیتی ہو۔ ہمیں رات بیگنے تک جہانگیر کے گھر پر گھات لگا کر بیٹھنا ہوگا، اور اگر وہ لوگ آج وہاں نہ پہنچے تو تم کیا کرو گے؟ اس نے جوابی مسکراہٹ کے ساتھ سوال کیا۔ ناممکن بات مت سوچو، وہ جتنی تیزی سے چل رہے ہیں انہیں آج ہی وہاں پہنچنا چاہیے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ ہمارے پہنچنے سے پہلے اپنا کام پورا کر کے نہ نکل گئے ہوں۔ میں نے اپنے شبے کا اظہار کیا۔ ایسا ہوتا تو اول خان کو خبر مل چکی ہوتی۔ بہرحال اب تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ایس ٹی ایف والوں نے ہماری گفتگو میں کوئی دخل اندازی نہیں کی۔ کرنگی سے نکلنے کے بعد میں نے انہیں ڈیفنس کی طرف چلنے کی ہدایت دیتے ہوئے یہ تاکید کر دی کہ فیکٹری واپس پہنچنے پر وہ ہمیں ڈیفنس کے بجائے صدر کے علاقے میں اتارنے کی کہانی سنائیں۔ ہم دونوں نے جہانگیر کے گھر سے کچھ دور ہی گاڑی رکوا لی۔ گاڑی ہم دونوں کو اتار کر تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ ہم دونوں چہل قدمی کے انداز میں مخالف سمت میں بڑھتے چلے گئے۔ آپس میں باتیں کرتے ہوئے ہم ایک لمبا طواف کر کے اس گلی میں داخل ہوئے جو جہانگیر کے گھر کے سامنے گزرنے والی سڑک سے ای کی شکل میں ملتی تھی۔ اسی گلی میں وہ مکان واقع تھا جس میں لی وانگ اور چیانگ فاؤ سے ہمارا آخری مارکا ہوا تھا۔ اس گلی کی خوبی یہ تھی کہ بائیں سرے پر چلتے ہوئے بہت دور سے جہانگیر کے گھر کے پھاٹک پر نگاہ رکھی جا سکتی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس
علاقے کی بجلی بہت سرعت سے بحال کی گئی تھی۔ راستے ہی میں ہم نے اپنی حکمت عملی طے کر لی تھی۔ میں اول خان کے آدمی کو اپنا پاس ورڈ بتا کر پھاٹک سے مکان میں رسائی حاصل کرتا۔ ویرا کو پچھلی دیوار پھاند کر مکان میں داخل ہونا تھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد ویرا داہنی طرف والی گلی میں مڑ گئی۔ میں رکے بغیر سیدھا چلتا رہا۔ اس وقت تک جہانگیر کا مکان کے قرب و جوار میں کوئی مشتبہ آثار نظر نہیں آئے تھے۔ میں نے اپنی رفتار قدرے تیز کی اور سڑک عبور کر کے جہانگیر کے گھر کے پھاٹک تک پہنچ گیا۔ گھنٹی بجانے کی بجائے میں نے تیز دستک پر اکتفا کیا۔ نیا چوکیدار شاید پھاٹک سے لگا بیٹھا تھا۔ میں نے اس کے قدموں کی آہٹ سنتے ہی BH-15 کے الفاظ ادا کیے اور فوری طور پر ذیلی کھڑکی کھل گئی۔ میں لپک کر اندر داخل ہوا اور وہ کھڑکی کھولنے والا پریشان حال شخص نے پٹ دوبارہ بند کر کے بلٹ کر دیا۔ میں نے ناقدانہ نظروں سے اس کا جائزہ لیا تو اس کا شیب کئی دن کا بڑا ہوا تھا۔ لباس میلا اور خستہ حال تھا جس پر اس نے میلی سی چادر لپیٹی ہوئی تھی۔ چہرے سے بھی وہ مفلوق الحال اور پریشان نظر آ رہا تھا۔ مجموعی طور پر اس کا حلیہ وہی تھا جو جہانگیر کے گھریلو چوکیدار کا ہو سکتا تھا۔ میری چبھتی ہوئی ناقدانہ نگاہوں کا مشاہدہ کر کے اس کے ہونٹوں پر جاندار مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں BH-9 ہوں۔ مجھے اپنے اپریٹس پر BH-15 کے اضافے کی اطلاع مل چکی ہے، لیکن یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ تم اتنی جلدی یہاں تک پہنچ جاؤ گے۔ چاہو تو تم میرا اپریٹس استعمال کر سکتے ہو۔ مجھے اس کا بے تکلفانہ انداز گفتگو پسند آیا۔ اس کا چہرہ میرے لیے اجنبی تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ ڈینی کے نام سے ناواقف نہیں رہا ہوگا۔ کراچی میں STF کے سارے ہی اہلکار مجھے جاننے لگے تھے۔ یہاں کی پوزیشن جلدی سے بریف کر ڈالو، کسی بھی وقت کوئی آ سکتا ہے، میں نے کہا۔ پرانے چوکیدار کو میں نے گاؤں روانہ کر دیا ہے۔ مکان مکفل ہے، پاور سوئچ آف ہے، بس لان اور گیٹ کی بتیاں جلائی جا سکتی ہیں۔ میرے پاس ایک خود کار رائفل، ایک ریوالور اور ایک خنجر موجود ہے۔ میرے پاس .38 کا پستول ہے۔ میرے ساتھ ایک عورت بھی ہے جو پچھلی دیوار پھاند کر اندر آئے گی، وہ بھی پستول سے لیس ہے۔ یہ خیال رکھنا کہ ہم دونوں کے پاس صرف 3 میگزین ہے۔ یہاں کچھ ہو ہی گیا تو ایک عورت کیا کر سکے گی؟ اس کا لہجہ احتجاجیہ تھا۔ میرا ماتھا ٹھنک گیا۔ STF کا کوئی بھی رکن مجھ سے ایسے لہجے میں بات کرنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے پستول جیب سے نکال کر ایک کٹکے سے لوڈ کیا اور اس سے اپریٹس طلب کیا۔ میرا ذہن فوراً ہی موتی لال اور اس کے خریدے ہوئے غداروں کی طرف گیا تھا۔ مجھے شبہ ہوا کہ اول خان اپنی صفوں میں مزید ایک کالی بیڑ کی نشاندہی سے چوک گیا تھا۔ BH-9 نے اپنی چادر میں سے ہاتھ نکال کر اپریٹس میری طرف بڑھا دیا۔ اس کا سوئچ بند تھا اور اینٹینا بہت چھوٹا تھا۔ میرے شبہات گہرے ہو گئے۔ میں نے اپریٹس آن کیا ہی تھا کہ وہ میرے چہرے کے تیزی سے بدلتے ہوئے تاثرات کو بانپ کر بول پڑا۔ کیا تم میرے اوپر کسی قسم کا شک کر رہے ہو؟ میں نے اپنا سارا اسبات میں ہلا کر پستول سے اس کی کھوپڑی کا نشانہ لے لیا۔ اس نے چادر اتارے بغیر دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیے اور احتجاجی آواز میں بولا، وجہ کیا ہے؟ میرا نام ڈینی ہے۔ فورس کا کوئی شخص مجھ سے اس لب و لہجے میں بات نہیں کرتا جو تم نے اختیار کیا ہے۔ فوراً ہی اس کا چہرہ دھواں ہو گیا اور وہ خوفزدہ آواز میں بولا، معاف کرنا سر، تمہیں نہیں پہچانتا۔ صبح ہی میرپور خاص سے بدلی ہو کر کراچی آیا ہوں۔ آپریشن میں ہم کو نام نہیں بس پاس ورڈ بتائے جاتے ہیں، لیکن میں نے اپنے بڑوں سے تمہارا بہت ذکر سنا ہے۔ میرے بارے میں تم BH-1 سے اپنی تسلی کر سکتے ہو۔ اس کا لہجہ سچائی کا گماز تھا۔ میرا شبہ دور ہو گیا، دل کی قدورت دھل گئی اور میں نے اپنا پستول والا ہاتھ نیچے گرا لیا۔ اس نے بھی مشینی انداز میں اپنے دونوں ہاتھ نیچے کر لیے۔ مجھے یاد آیا کہ اول خان نے مجھے اس کا نام بتاتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ شاید وہ مجھے نہ پہچانتا ہو۔ تمہارا نام نسیم الحسن ہے؟ میں نے اس سے پوچھا اور اس کے چہرے پر حیرت تیر گئی۔